अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान में पहले नहीं की गई। वो ये है कि बिज़नेसमैन जो हैं पाकिस्तान के वो हड़ताल कर रहे हैं और हुकूमत का एक बहुत ही ज़िम्मेदार हिस्सा ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल पतली हो चुकी है माशी लिहाज से। अब बिज़नेसमैन भी शिकायत कर रहे हैं और प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी ये कह रहा है कि सूरत हाल पाकिस्तान की माशी लिहाज से बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब ये दोनों को मैं डील कर रहा हूँ क्योंकि इकट्ठा जो है इनको बयान करना ज़रूरी है। बिजनेसमैनों ने तो इसलिए हड़ताल की है कि एक नोटिफिकेशन FBR ने निकाला है, वो कह रहा है कि आपकी डिजिटल इंटीग्रेशन होनी चाहिए FBR के साथ। दूसरी तरफ बैंक जो हैं वहाँ पे आपके कितने पैसे जा रहे हैं, आप कितने निकाल रहे हैं, ये सारा हम मॉनिटर करना चाहते हैं। तो जनाब आप जो हैं वो डिजिटल इंटीग्रेशन करें, जिसने नहीं की उसका कारोबार बंद। वैसे ये हड़ताल नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा मामला है। इस बड़े मामले को देखा ही नहीं बजट बनाने वालों ने। बजट बनने से पहले भी जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं और उसके बनने के बाद मंजूरी तक वो ये कहते रहे हैं कि देखें आप हमें कवानीन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, शिकंजे में कस दें हमें, लेकिन वहाँ ना कसें जहाँ पे हमारी हड्डियाँ टूट जाएं। आप ये डिजिटल इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंटीग्रेशन का मतलब यही तो सिर्फ नहीं होता कि हम आपको ऑनलाइन बताएं हमने बैंक से कितने पैसे निकलवाए, कितने पैसे डाले, हमने कितनी सेल की, कितना मुनाफा हुआ, हमने जो देनी होती है ये तफसील कि हमने क्या चीज़ बेची और कितने में बेची, ये तो हम देते रहते हैं। आप कहते हैं डिजिटल इंटीग्रेशन करो ताकि पता चलता रहे कि ये ऑनलाइन कि ये बंदा क्या बेच रहा है, ये कंपनी क्या बेच रही है, ये जो ग्रुप है जो कंपनियों का ये क्या बेच रहा है, और हम इनके गर्दन पे सवार होकर ये मालूम करें कि ये पूरा टैक्स दे रहे हैं कि नहीं। भाई पूरा टैक्स आज दुनिया भर में सिर्फ एक जगह से लिया जा सकता है, और वो जगह वो है जहां तकरीबन आप 15, 20, 25, 30, 50 साल से जो है मॉनिटरिंग कर रहे हो, वहां से लिया जा सकता है। और जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, ये बोतलें बनाने वाला बिजनेस ले लो, इसका फ्रंट और बैक चैनल क्या है कि ये प्लास्टिक कहां से लेता है, ये बेचता किन को है, कितनी मिकदार में बेचता है, ये पूरा सिस्टम पहले से होना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन आप डिजिटल करेंगे, यानी कि ऑनलाइन आप बताएंगे कि ये हो गया। आपने वो सिस्टम ही नहीं बताया जो डिजिटल इंटीग्रेशन से पहले बनता है। और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि डिजिटल इंटीग्रेशन को भी फेल करने वाले मौजूद हैं। वो कैसे? कि जो अमला है अगर वो साथ मिल जाए तो डिजिटल इंटीग्रेशन बेशक होती रहे, जो फिजिकल इंस्पेक्शन है वो तो नहीं होगा ना उस तरह जो डिजिटल इंटीग्रेशन के लिए लाजमी है। अब ये दो सिस्टम हैं, ये मिलकर काम करते हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन, डिजिटल इंटीग्रेशन। अगर ये दोनों ना हो तो भाई आप पूरा टैक्स नहीं ले सकते। अब जो बिजनेस के लोग हैं, चेंबर्स हैं, वो कहते हैं कि ऐसे सख्त सिस्टम लाने से पहले आपने एक पूरा चैनल बनाना होता है मार्केट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, जो है FBR उसके साथ, फिर आपने FBR के अमले की को ये इंश्योर करना है कि भाई हम आपकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो कितना हो रहा है, सेल कितनी हो रही है, बैंक में कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे निकलवाए जा रहे हैं, इनका टोटल सेल का जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है। आपने सारी स्टडी के बगैर डिजिटल इंटीग्रेशन का कह दिया। अब ये हड़ताल हो रही है, इस हड़ताल को रोका जा सकता था। ये बातचीत तो चलती रही है और ये खुशखबरियाँ भी सुनाते रहे हैं हुकूमत के जो बड़े कारिंदे हैं कि भाई नहीं 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 हमारी बात हो गई है, हड़ताल नहीं होगी। तो हड़ताल तो हो गई, जितनी मर्जी बड़ी हड़ताल हो या छोटी हड़ताल हो वो शुरू हो गई है।
یہ ایک سائن ہے، یہ ایک اشارہ ہے اس بات کا کہ بجٹ پر بزنس کمیونٹی اور حکومت آپس میں متفق نہیں ہیں۔ آپس میں متفق ہونا ضروری ہے، کیونکہ بجٹ کے بعد فوراً احتجاج آنا کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بجٹ کو صحیح طرح پیش نہیں کر سکی اور بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پکچر آپ پاکستان کی دکھا رہے ہیں، تو جو باہر کے ادارے ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کو قرضے بھی دیتے ہیں، جو پاکستان کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کو گریڈ کون سا دیا جائے کہ اس کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے، ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کا کیسا تعلق بنایا جائے، یہ سارے سسٹم کو آپ ایک نالائکی سے فیل کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل انٹیگریشن سے پہلے کا جو بیکورڈ جو چین ہے اس کو بھی چھوڑ دو اور فرنٹ چین بھی چھوڑ دو، اس کو یعنی اس کو تو آپ کو گارنٹی کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ٹیکنیکل گفتگو کریں۔ اب نوٹیفیکیشن IFBR نے لگا دیا، اب اس میں کہا ہے کہ کارپوریٹ ہو یا نان کارپوریٹ ہو، دونوں قسم کے جو بزنس ہیں وہ ڈیجیٹلی انٹیگریٹ ہوں گے۔ اگر آپ صرف کارپوریٹ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے تیاری کر لیتے اور ان کے ساتھ ہو جاتا تو آسان تھا، تو ایک کلچر بن جاتا۔ پاکستان میں کوئی بھی سزا دینے یا کوئی محصولات لینے کے لیے پہلے کلچر نہیں بنایا جاتا، تو یہ ایک بہت بڑی یہ شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ اب دوسری شرمندگی کی کیا بات ہے وہ میں سامنے لاتا ہوں۔ جو پاکستان کا پلاننگ کمیشن ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ ایک چیز ڈال دی ہے کہ بھائی پاکستان کی معاشی حالت بہت پتلی ہے۔ معاشی حالت کیا پتلی ہے؟ بھائی توانائی، تعلیم، صحت اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں جو کارکردگی ہے وہ مشکوک ہو چکی ہے پاکستان کی۔ ساری دنیا میں انہی شعبوں کو حساس قرار دے کر سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان شعبوں کی کارکردگی کس طرح بڑھائی جائے، اور پاکستان کو جو چیلنج اس کی وجہ سے پیش آ رہا ہے وہ چیلنج کیا ہے کہ برآمدات میں کمی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، پالیسیوں کا فقدان ہے، معاشی ترقی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس کی صورتحال بہت پتلی ہو گئی ہے، بزنس ماحول نہیں ہے، آبادی میں بے لگام اضافہ ہو گیا ہے، ملکی معیشت کو بڑھتی ہوئی غربت کا چیلنج ہے۔ اب ہم گزشتہ 7-8 مہینے سے یہی 92 نیوز جو ہے آپ کے سامنے یہ چیزیں لا رہا ہے کہ بھائی غربت کا بڑھنا، آبادی کا بڑھنا، محصولات کا کم ہو جانا، ترقی کا کم ہو جانا، اس کے علاوہ امپورٹ بڑھ جانا اور ایکسپورٹ کا کم ہو جانا، یہ سارے ایسے اشارے ہیں کہ اس ملک کی معیشت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے پاکستان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے قرضے لینے کا جو ٹرینڈ ہے وہ تیز ہو رہا ہے، قرضے واپس کرنے کی جو استطاعت ہے پاکستان کی، جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جب قرضہ بڑھے گا اور آپ کی کمائی کم ہوگی، اور خاص طور پہ فارن ایکسچینج میں، تو آپ کیا کریں گے؟ فارن ایکسچینج میں کمائی کیوں کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو درآمدی مال جو ہے وہ پاکستان میں لانا انڈسٹری کے لیے وہ آسان ہو، اور یہ نہ ہو کہ وہ بھی قرض لے کر لایا جائے۔ یہ صورتحال بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ایکسپورٹ کا تعلق اور آپ کی امپورٹ کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے پاس جو ہے فارن ایکسچینج نہیں ہے، اور فارن ایکسچینج آپ کو صرف قرضہ لے کر ہی مل سکتا ہے، اور وہ مل سکتا ہے بہت بڑی شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا ہے کہ شرح سود اس پہ بہت بڑھے گی۔ تو لیٹلی پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان نے بڑی شرح سود سے لیا ہے، اور جب ٹائم آتا تھا قرضہ واپس کرنے کا تو پاکستان نہیں کر پاتا تھا، لہٰذا قرضہ کی ادائیگی مؤخر کرائی گئی۔ اب یہ قرضہ کی ادائیگی مؤخر سعودی عرب اور چین تو کر دے گا آپ کا، جو باقی کریں گے وہ بہت بڑی شرح سود لگا کر کریں گے، تو آپ کی صورتحال نے تو پتلی ہونا ہے۔ اب ایک لائن جو اس پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ملکی معیشت کو بڑھتی غربت کا چیلنج درپیش ہے۔ یہی باتیں ہم 92 نیوز کے ویلاگ میں کرتے رہے ہیں، آپ جاگتے کیوں نہیں؟ آپ کیوں نہیں میڈیا
کہ چلیں میڈیا میں بہت سارا جو ہے وہ ڈھیر وہ ایسا ہوگا کہ وہ قابل توجہ نہیں ہوگا، لیکن جو قابل توجہ باتیں ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ ان کا انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کس زبان میں بولتا ہے؟ بھائی میڈیا جو ہے اس کے بارے میں پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریاستی پالیسی کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور یہ ایک پروپیگنڈا اور جو اسکینڈل بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ بھائی جو باتیں سیکھ کرتا ہے اس کو تو دیکھو نا، اب یہ باتیں ہم اسکینڈل بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے، اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ پلاننگ کمیشن کی یہ جو ویب سائٹ پہ پڑی چیز ہے یہ کہاں جائے گی؟ ہم پلاننگ کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا بڑا ادارہ ہے جو ساری معیشت کی پلاننگ کرتا ہے، ترقی کے لیے بھی اور دیگر جو اخراجات ہیں عوام کی فلاح بہبود کے لیے اس کے لیے بھی۔ اچھا، اب یہ ہائی رسک پوائنٹ پہ ملکی معیشت جو ہے وہ موجود ہے اور آگے نہیں بڑھ پا رہی، یہ بھی پلاننگ کمیشن کہہ رہا ہے۔ موجودہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس کے مطابق 2047 تک اکانومی 4.7% کی ترقی تک پہنچ سکے گی۔ بے روزگاری کا خاتمہ، مستحکم معیشت، غربت میں کمی کے لیے 2047 تک آپ کو 9.8% گروتھ چاہیے، آپ کو جو فی الحال ہے 2.7۔ یہ نہیں چلے گا۔ اب یہ کیسے نہیں چلے گا؟ اس لیے نہیں چلے گا کہ آپ نے قرضے بہت لے رکھے ہیں، آپ نے خرچے بہت زیادہ کر لیے ہیں، آپ نے قرضے وقت پہ واپس کرنے ہیں، نہیں کر رہے تو اس پہ شرح سود بڑھ رہی ہے، آپ نے وہ ادا کرنی ہے۔ یہ جو سارا سسٹم ہے اس میں اب آپ ایک لائن میں نے پہلے بھی پڑھی کہ پالیسی کا فقدان ہے پاکستان میں۔ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ بزنس کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ صحیح ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ کے جو محکمے ہیں، مختلف ترقی والے محکمے ہوں یا اخراجات والے محکمے، وہ کیا صحیح طرح کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ اوور سپینڈنگ نہیں کر رہے؟ کیا وہ ترقیاتی کام جو ہے اس کے لیے اس کے پاس فنڈ بھی نہیں ہے اور جو فنڈ ہے وہ قرضہ لے کر رہے ہیں؟ تو پھر صورتحال تو بگڑے گی نا۔ اب اسی پلاننگ کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ نجی سرمایہ کاری، زرعی پیداوار، صنعتی ڈیولپمنٹ، توانائی کے شعبے میں گورننس ہی موجود نہیں ہے۔ کیا یہ ہم کہہ رہے ہیں؟ یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ اسکینڈل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے۔ جب یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ برآمدات بڑھانا، بیرونی سرمایہ کاری، ایس ایم ای سیکٹر کو فروغ دینا، یعنی اسمال اینڈ میڈیم جو درمیانے درجے کا صنعتی کاروبار، کمرشل کاروبار ہوتا ہے، اس کو فروغ دینا لازم ہو گیا ہے۔ غربت کا خاتمہ لازم ہو گیا ہے۔ ہیومن ریسورسز کو بہتر اور استعداد کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری جو ورک فورس ہے، یعنی کہ مزدور طبقہ، درمیانہ اور چھوٹا مزدور طبقہ، وہ جو ہے اس کے پاس نہ سکل ہے، نہ اس کی تنخواہ اچھی ہے، نہ اس کی نوکری محفوظ ہے، تو آپ کیسے اس معیشت کو چلائیں گے؟ اچھا، موجودہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ 2 دہائیوں میں $3 ٹریلین اکانومی تک پہنچنے کا پاکستان نے پروگرام بنا رکھا ہے۔ یہ $3 ٹریلین کی اکانومی جو ہے اس صورتحال میں بنے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا بھائی تو آپ ایف بی آر کو استعمال کرتے رہیں گے لوگوں سے غیر ضروری ٹیکس لینے کے لیے، اور وہ جو غیر ضروری ٹیکس ہے وہ یہ جو ہڑتال ہو رہی ہے، اس ہڑتال کی طرح کی اور ہڑتالیں ہوں گی۔ اور اگر آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ریپو نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کریں گے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، تو صورتحال یہی رہے گی۔ ہماری جو ملکی معیشت ہے، اس معیشت میں بہت سارے سوراخ ہیں۔ کرپشن کا سوراخ علیحدہ ہے۔ ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ صورتحال کو خراب کر رہی ہے اور اس سے معیشت مزید ضعف میں جائے گی، کمزوری میں جائے گی، تو ان سب کا کیوں نہیں آپ خیال رکھ رہے ہیں؟ اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کو آپ پہلے سے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمیں جو ہے مشکل پیش آ رہی ہے ٹیکس لینے میں؟ تو جو ٹیکس دینے والے بڑے ادارے ہیں وہ تو چیمبرز ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بجٹ کیوں نہیں بنایا؟ اور ایک دم بجٹ کا پہلا جھٹکا لگا پیٹرول کا
तो 15-20 रुपए वो भी बढ़ा दिया। आपने जो बड़े बड़े झटके लगा रहे हैं ना मईशत को, इस झटकों को रोको। आप खुद भी सीखो। आपके जो बजट बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो FBR में बैठे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में बैठे हैं, इंडस्ट्रीज़ में बैठे हैं, वजारत ख़जाना में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, उनको ट्रेनिंग दो। लेकिन उनको पहले बताओ कि सियासी सूरत हाल क्या है, सेहत की क्या सूरत हाल है, पानी की क्या सूरत हाल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है, टैक्सेशन की क्या सूरत हाल है। ये जो इंटीग्रेटेड जो कानून बना रहे हैं कि डिजिटल इंटीग्रेशन होगी, तो अगर आप इतना बड़ा साइंसी काम कर रहे हैं तो आप ये छोटा सा बजट के ये जो तकाज़े हैं ये पूरे नहीं कर सकते कि आप पहले से स्टडी कर लें कि हमारी सूरत हाल क्या है। हड़ताल बहुत बुरा मैसेज होता है। हड़ताल का मतलब ये होता है कि मुल्क में जो वर्क फोर्स है, गरीब आबादी है, जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, उनको खौफ हो जाता है कि इंडस्ट्रियाँ बंद होने वाली हैं। बाहर से क्या होता है, बाहर ये इंप्रेशन जाता है कि आप इंडस्ट्री नहीं चला पाते, आपके यहाँ सरमायाकारी नहीं हो रही, आप जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और जैसा श्रीलंका का कोलैप्स हुआ था ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपने इससे बचना है तो एक तो आप अपनी बजट ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, दूसरा आप अपनी जो है रेवेन्यू जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ठीक करें, तीसरा आप इंडस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी जो इकोनॉमिक या फिस्कल ब्यूरोक्रेसी है उसके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन बनाएं, और ये सारा साल जारी रहे, ताकि बजट के दिनों में आपको ये जो है तमाशे ना करने पड़ें कि हम जनाब जो करप्शन हो रही है, टैक्स नहीं दिया जा रहा, हम क्रैश प्रोग्राम चलाएंगे। तो फिर इससे खौफ पैदा होता है बिजनेस इंडस्ट्री को। बिजनेस इंडस्ट्री को खौफज़दा मत करें प्लीज़। और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए इन्हीं दो तबकों, यानी कि फिस्कल ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस जो लोग हैं, क्लास है, इसके दरमियान एक नया रिश्ता बनाना लाजमी हो गया है। तभी रियासत भी चलेगी, मईशत भी चलेगी। थैंक यू वेरी मच।